بیوی کا رمضان میں عبادت کے لیے خاوند سے دور رہنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، رمضان المبارک میں عبادت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں مشغول بیوی کا اپنے خاوند کے قریب جانے سے انکار کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، ماہ رمضان عبادت گزاروں کے لیے ایک عظیم موسم ہے کہ وہ عبادت زیادہ سے زیادہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں، اور گناہ گاروں کے لیے ایک عظیم موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور معاصی سے اجتناب کر کے اپنے مالک و پروردگار کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں اور کثرت سے اطاعت کریں، تاکہ وہ ایک نئی زندگی شروع کریں جس میں گناہ اور معصیت کی بجائے نیکی اور بھلائی ہو۔ احادیث میں اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے اور اعتکاف کرنے اور قیام کرنے کی بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں لیلۃ القدر بھی پائی جاتی ہے، جسے اللہ رب العزت نے 1000 راتوں سے بہتر بنایا ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی اس ماہ مبارک کو موقع غنیمت جان کر اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری میں یکسو ہونا چاہتا ہے اور زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس پر انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں نفس قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے ہاں اللہ کی اطاعت کا جذبہ موجزن ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی ایمان اور احتساب یعنی اجر و ثواب کے حصول کی نیت سے ماہ رمضان میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37، صحیح مسلم حدیث نمبر 760۔ اس حوالے سے دوسری بات، عورت کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ خاوند کے اپنے بیوی پر بہت عظیم حقوق ہیں، اس لیے انہیں خاوند کے ان حقوق کو دیوار پر نہیں مارنا چاہیے، اور نہ ہی اس کے لیے ایسی عبادت کرنی چاہیے جو خاوند کے حقوق کے متعارض ہو۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کے حقوق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا نہ کر لے، اور اگر خاوند اسے چاہے اور بلائے اور بیوی پالان پر بھی ہو تو یہ اسے خاوند کی بات ماننے کے لیے مانے نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1853، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر 1938 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خاوند کی اطاعت پر ابھارا ہے کہ عورت کے لیے اس حالت میں بھی انکار کرنا جائز نہیں تو باقی حالات میں کیسے جائز ہوگا؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے حاشیۃ السندی ابن ماجہ۔ خاوند کے عظیم حق کی بنا پر ہی کچھ عبادات کرنے سے قبل عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت حاصل کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ خاوند کے حقوق کے ساتھ متعارض ہو۔ ان میں بعض نفلی عبادات درج ذیل ہیں۔ نفلی روزہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خاوند کی موجودگی میں کسی بھی عورت کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4896، صحیح مسلم حدیث نمبر 1026۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ اس نفلی اور مندوب روزے پر محمول ہے جو کسی خاص زمانہ کے ساتھ معین نہیں، اور یہ نہیں تحریم کے لیے ہمارے اصحاب کا یہی کہنا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خاوند کو تمام دنوں میں بیوی سے فائدہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اور خاوند کا حق واجب اور فوری ہے۔ اس سے یہ حق کسی نفلی اور مندوب چیز یا پھر ایسی واجب جو تاخیر پر واجب ہو اس کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا۔
रेफरेंस के लिए देखिए शरह मुस्लिम जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 115। मस्जिद में जाना। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो वो उसे मना न करे। सही बुखारी हदीस नंबर 4940, सही मुस्लिम हदीस नंबर 442। इस हवाले से तीसरी बात, खामद को भी अपनी बीवी के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए और वो उसकी ताकत से ज़्यादा उसे मुकल्लफ़ न करे, क्योंकि देखा गया है कि अक्सर मर्द हजरात बीवी को दिन के वक्त खाने पकाने में मसरूफ़ रखते हैं और रात को मीठा बनाने में, तो इस तरह बीवी के दिन और रात ज़ाय हो जाते हैं। ना तो वो दिन के वक्त नफली रोज़े रखने की फ़ुर्सत पाती है और ना ही रात के वक्त इबादत व क़याम की, क्योंकि बीवी का अपने खामद पर हक़ हासिल है कि बीवी को भी इस माह मुबारक में इताअत करने दी जाए। ना तो खामद उसे माह मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करने से मना करे और ना ही रात को क़याम करने से, बल्कि इस सिलसिले में उन्हें प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि खामद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के हक़ में तारुज़ न होने पाए। ये तो नफली इबादत में है, लेकिन फ़र्ज़ी इबादत में खामद को बिल्कुल रोकने का हक़ हासिल नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों के साथ इस तरह हुस्न मुआशरत करते थे कि जब माह रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो आप अपनी कमर कस लेते और बीवियों को इबादत और इताअत पर उभारते। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब माह रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कमर कस लेते और रातों को बेदार रहते और अपनी बीवियों को भी बेदार करते। सही बुखारी हदीस नंबर 1920, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1174। जब खामद और बीवी दोनों को ही एक दूसरे के हकूक़ का इल्म होगा तो फिर गालिब तौर पर झगड़ा वगैरह से इज्तनाब रहता है और दोनों ही राहत पाते हैं। और जब उन्हें इल्म हो जाए कि इस तरह के मौक़े तो उनकी ज़िंदगी में बार बार नहीं आएंगे बल्कि बहुत कम मौक़े हासिल होते हैं, तो वो माह रमज़ान के अय्याम और रातों को मौका गनीमत जानते हुए इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो आप दोनों के दिलों में उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा दे और इताअत व फरमा बरदारी में आपका मुमिद व मुआविन हो। वल्लाहु तआला आलम। इस्लाम की रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख सालिह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 66621। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।